بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہزاد مرزا، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ایکسپوز نیوز۔ ناظرین، اس وقت 28 اکتوبر ہے، تمام لاہور کی روڈ جو جام ہو چکے ہوئے ہیں، لوگ جوگ در جوگ لوگ جا رہے ہیں اور ایک گروپ کی شکل میں جا رہے ہیں۔ کوئی کس طرح جا رہا ہے، موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے، جس طرح بھی وہ پہنچنا چاہتا ہے وہ پہنچ رہا ہے۔ لبرٹی چوک پہنچ رہا ہے، کپتان عمران خان بھی وہاں پہنچیں گے تو ان کا بھی پہنچنے کا ٹائم ہے، شاید 4-5 بجے تک یہاں سے وہ روانہ ہوں گے اسلام آباد کے لیے، 4 اور 5 کے درمیان روانہ ہوں گے۔ تو ناظرین، جنہوں نے آج پارٹی چھوڑنے کا اعلان کیا ہے وہ ہیں خرم لغاری صاحب۔ انہوں نے کہا ہے کہ میرے ساتھ 6 ایم پی ہیں جو کہ پارٹی چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمیں کہا کچھ کیا تھا، ہمارے ساتھ کیا کچھ کیا، ہمارے تحفظات پہلے بھی تھے اب بھی ہیں، نہ پہلے ہمارے تحفظات دور کیے گئے نہ اب کیے گئے ہیں۔ ناظرین، یہ جو ہے بلکہ مظفر گڑھ سے ایک ایم پی صاحب ممبر صوبائی اسمبلی نے واضح طور پہ بتا دیا کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں، ہم نہیں جا رہے کہیں بھی، ہم لانگ مارچ ہیں، حقیقی آزادی کے ساتھ ہیں۔ تو ناظرین، ابھی تو یہ بغاوت کا جو سلسلہ شروع کیا گیا ہے، جو ضمیر بکنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، تو یہ اس کا فائدہ تمام تر فائدہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو ہوگا، کیونکہ جو بھی پارٹی جس نے بھی پارٹی کو چھوڑا ہے تو اس کی حالت جو ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ 17 جولائی کو بھی دیکھ لیا آپ نے، اس کے بعد جو قومی اسمبلی کے نشستیں ہوئی ہیں اس پہ بھی آپ نے دیکھ لیا ہے کہ کیا ہوا ہے ان لوگوں کے ساتھ۔ تو ناظرین، یہ جو ہے انہوں نے تردید بھی کر دی ہے۔ تو خان صاحب نے کہا ہے کہ مجھے بہت لوگوں نے دھوکہ دیا ہے، پتہ نہیں کتنے لوگ دھوکہ دے رہے ہیں، لوگ کب تک دھوکہ دیں گے، مگر میں اپنے مشن سے نہیں ہٹوں گا، اپنی آزادی مارچ کروں گا، قوم کو آزادی دلاؤں گا، میں اس پہ بالکل کاربند ہوں، نہ میں نے پہلے چھوڑا نہ اب چھوڑوں گا۔ انہوں نے کہا مگر دھوکہ دینے والوں کا حال عوام نے مسترد کر دیا ہے۔ جو دھوکہ عمران خان کو لوگوں نے دیا ہے، عوام نے ان لوگوں کو مسترد کر دیا ہے، نہ ان کی بات سننے کو تیار ہے، نہ ان کے قریب جانے کو تیار ہے، نہ ان کے حلقے میں ان کو پسند کیا جاتا ہے، نہ ان کو حلقے میں کچھ کہا جاتا ہے۔ مکمل طور پہ ان کو بائیکاٹ کر دیتی ہے عوام، کیونکہ اس وقت عوام مکمل طور پہ عمران خان کے ساتھ حقیقی آزادی کے لیے ہیں، اور اس وقت جو ہے صورتحال ہے وہ بہت زیادہ جوش و خروش ہے عوام کے اندر، اور امپورٹڈ حکومت وہاں پہ بیٹھے اسلام آباد میں کانپے ٹانگ رہی ہیں۔ بہت بری حالت ہے ان لوگوں کی، پریشان حال ہیں۔ اسی پریشانی کی حالت میں انہوں نے کل جب ارشد شریف صاحب کا جیسے خاکی جا رہا تھا، ابھی وہ دفرایا بھی نہیں گیا تھا، اور 8 کانفرنسیں اوپر نیچے کی گئی۔ یہ بھی ایک ملک کا ریکارڈ ہے کہ ایک صحافی جو شہید کیے گئے ہیں ان کی شہادت، ان کے سپرد خاک کرنے سے پہلے 8 کانفرنس کر دی گئی۔ یہ بھی ایک ریکارڈ ہے، اور یہ حکومت کی بکھلاہٹ کا واضح ثبوت ہے۔ حکومت اس چیز پر اس وقت اتنا بکھلاہٹ کا شکار ہوئی ہے، ان کو یہ نہیں پتہ ہم نے کب کون سا کام کرنا ہے، بس وہ پریس کانفرنس کرتے جا رہے ہیں۔ جو بھی ہے ان کا مین اسٹریم جو بکاؤ میڈیا ہے وہ ان کو دکھا بھی رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے۔ پی ٹی آئی کی جانب سے جو ہے سب سے زیادہ کوریج اس وقت بول ٹی وی کر رہا ہے، تو بول ٹی وی کا عوام شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں کہ بول ٹی وی جس کے حق اور سچ کے ساتھ چل رہا ہے۔ تو ہم بول ٹی وی کو پہلے ایئر وائی تھا، مگر ایئر وائی پیچھے ہٹایا گیا، ان کو پیچھے ہٹا دیا گیا، اب گول ٹی وی نے اس کی جگہ لی ہے۔ تو گول ٹی وی مکمل طور پہ صبح سے کوریج دکھا رہا ہے، بلکہ کل رات سے کوریج گول ٹی وی اس کی دکھا رہا ہے۔ تو ناظرین، اس طریقے سے جو ہے آج سواتی صاحب کی پریس کانفرنس ہوئی ہے، بغاوت کا بھی سلسلہ ہے، مگر پی ٹی آئی رہنماؤں نے کہا ہے کہ خاص طور اسد عمر صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان وہ واحد شخصیت ہیں، بلکہ بابر اعوان صاحب نے بھی کہا ہے، علی نواز صاحب نے بھی کہا، علی نواز اعوان صاحب نے اسلام آباد میں بھی تھے، وہ جب وہ کمشنر آفس سے نکلے پریس بریفنگ کی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت واحد شخص جو ہیں وہ ہیں عمران خان، جو کہ پاکستان کو سری لنکا ہونے سے بچا رہے ہیں، ورنہ یہ جو ہیں امپورٹڈ حکومت یہ ملک کو سری لنکا بنانے سے انہوں نے کسر نہیں چھوڑی، مگر عمران خان جو ہیں اپنی دانشمندی، اپنی لیڈرشپ، اپنی ذہانت کی وجہ سے ملک کو احتجاج سے بچا رہے ہیں، ملک میں خانہ جنگی سے بچا رہے ہیں۔ کوئی ایسا واقعہ پیش آتا وہ فوراً بھی چھٹ جاتے ہیں۔
تو وہ نہیں ملک میں چاہتے کوئی دنگا فساد ہو، خانہ جنگی کی صورتحال پیدا ہو، مگر امپورٹڈ حکومت مکمل طور پہ فوکس کیا ہوا ہے کسی بھی طریقے سے خانہ جنگی کر کے ہم گورنر راج لگائیں، ہمارا یہ ان کا خواب پورا نہیں ہوگا۔ تو ناظرین ویڈیو اچھی لگے شیئر کریں، لائک کریں، ہمارے چینل سبسکرائب کریں، شکریہ۔